السلام علیکم، میں ہوں عمر اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ ڈوگماز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر اپنائی جانے والی اخلاقیات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اسی سیریز کی آج ایک اور ویڈیو کے اندر ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم نے معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی غمی میں اپنانے والے رویے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ وہ غمی جو ہمیں کسی کے فوت ہونے پہ پیش آتی ہے، وہ غمی جو کسی نقصان پر، کسی مصیبت پر یا کسی آزمائش پر ہمیں ملتی ہے اور ہم غمگین ہو جاتے ہیں، اس موقع پہ ہمارا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، اس بارے میں ہم نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا اپنے آپ کو یقین دلانا ہے کہ ایک انسان کو جو بھی خوشی یا غمی ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ غمی کے موقع پر ہمارا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے، اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑے اچھے سے اپنی سیرت کے ذریعے سمجھا دیا۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اسی انسان سے اپنی کوئی نعمت چھینتا ہے، اپنا کوئی بندہ، اپنی کوئی چیز چھینتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جب میں نے اپنے اس بندے سے وہ نعمت چھینی تو اس کا کیا رد عمل تھا؟ تو اگر اس بندے نے اس نعمت کے چھین جانے پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہوتی ہے، الحمدللہ کہا ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے تیری تعریف بیان کی، اس نے تیری حمد بیان کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو جنت کے اندر ایک ایسا محل دے دو جس کا نام ہو بیت الحمد، کہ جو اس نے میری تعریف بیان کی ہے اس کے ریوارڈ میں اسے یہ اجر دیا جا رہا ہے، یہ محل دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا ذکر کیا کہ جو بھی مصیبت میں دیتا ہوں انسان کو وہ میری ہی طرف سے ہوتی ہے۔ پہلی جگہ فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبت تمہیں ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی ہوتی ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت ہمیں آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ تو جو بھی مصیبت ہمیں کسی بھی جگہ پہ ملے، ہم نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور انسان کا جو اصل امتحان ہے وہ ایسے موقع پہ ہی ہوتا ہے، ایسی ہی پریشانیوں میں ہوتا ہے۔ عام انسان میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کو مل رہی ہوتی ہیں تو وہ خوش رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو چھینتا ہے تو پھر اس کے اندر صبر والی، جو شکر والی جو چیز ہے وہ نکل جاتی ہے، اور انسان اسی کرٹیکل موقعوں پہ، خطرناک موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شکوے کرتے کرتے شرک کر جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر لیتا ہے۔ تو اسی موقعوں پہ اسی لیے صبر کا اور شکر کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان جب ایسی صورتحال سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ صبر کے اندر جب آتا ہے تو اس صبر کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور ایک انسان کو دوسرا انسان اولاد کی صورت میں، والدین کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نوازا گیا ہوتا ہے۔ وہ انسان اس دنیا کے اندر اپنا رزق کھانے، اپنا وقت گزارنے، اور جو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آیا کہ وہ اس وقت تک دنیا میں رہے گا، وہ وقت پورا کرنے کے لیے یہاں موجود ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سے اس کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، اس کی مہلت پوری ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا بتایا ہے کہ اس بندے کو ایک سانس بھی زیادہ نہیں مل سکتا اور ایک سانس بھی کم نہیں مل سکتا۔ اس کی موت کا وقت بھی معین ہے، موت کی جگہ بھی معین ہے کہ کہاں پہ اس نے مرنا ہے، کس وقت اس نے مرنا ہے، کس طریقے سے اس نے مرنا ہے، اس نے مرنا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں جو کہ روح قبض کرتے ہیں انسان کی، تو جب انہوں نے پہلے بندے کی روح قبض کی تو لوگوں نے کہا کہ جی اسرائیل آیا اور روح لے گیا، انسان کی جان لے گیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اگر کسی کی روح قبض کروں گا تو لوگ تو مجھے بلیم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی موت کے ساتھ کوئی بہانہ جوڑ دوں گا، پھر لوگ تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اس بہانے کا ذکر کریں گے۔ اور آج یہی ہوتا ہے، کوئی بندہ مرتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کا حادثہ ہو گیا، اس کو اٹیک ہوا، اس کو یہ ہوا، وہ گر گیا اچانک، وہ سویا دوبارہ اٹھا نہیں، اس بہانے کا ذکر کرتے ہیں جو اس کے ساتھ پیش آیا ہوتا ہے، لیکن اسرائیل کا نام نہیں لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، اور ان کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔
خوشی پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور غمی پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اور صبر کے اندر جو سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ہماری زبان ہے، کہ ہماری زبان ناشائستہ کلمات نہ ادا کرے۔ آنکھوں سے آنسو نکلنا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ چیز صبر کے اندر نہیں آتی۔ انسان کو جب غم آتا ہے، اللہ کے نبی کا بیٹا آپ کی گود میں فوت ہوا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو صحابہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں تو صبر کا حکم دیتے ہیں اور خود آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو پہ انسان کا قابو نہیں ہوتا اور وہ صبر کے اندر چیز نہیں آتی۔ زبان سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں وہ لکھے بھی جاتے ہیں اور وہ انسان کے کلمات کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، غمی کے موقع پہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف بیان کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم سے جو بچھڑ رہا ہے اس کے ساتھ آگے کیا خطرناک معاملات پیش آ سکتے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلا لیا، اور اس کے لیے یہاں رہنا نقصان دہ ہو سکتا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتہ بھی حرکت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا۔ تو اپنے آپ کو ایسا فرد بنائیں جو کہ معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خوشی کے موقع پر اپنا شکر ادا کرنے کی اور غمی کے موقع پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔